ایک بلاک جسے کمیونسٹ بلاک کہا جاتا تھا اسے سوویت یونین جو ہے لیڈ کر رہا تھا، اور دوسرا بلاک جسے کیپٹلسٹ بلاک کہا جاتا تھا اسے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ لیڈ کر رہا تھا۔ جیسے ہی میزائل نصب کیے جاتے ہیں تو امریکن سپائی پلین جو کہ کیوبا کے اوپر سے گزرتا ہے وہاں سے کچھ ایسی تصاویر لیتا ہے جنہوں نے وائٹ ہاؤس اور پینٹاگون میں کھلبلی مچا دی۔ میٹنگ کے بعد کچھ سجیشن سامنے آئی، جس میں ایک تو یہ تھا کہ کیوبا کو مکمل طور پر انویڈ کر دیا جائے۔ اسی کے ساتھ ہی یورپ میں امریکہ کا الائے جو کہ نیٹو ہے اس نے بھی جنگ کی تیاری کا فیصلہ کیا۔ The phenomena of war has always remained an integral part of global politics and international relations. دنیا کے جتنے بھی ہسٹورین، فلاسفرز، ڈپلومیٹس رہے ہیں ان کا ہمیشہ سے یہی ایک کوشش رہی ہے کہ دنیا کو جنگ کی تباہی سے بچایا جا سکے اور کیسے پرپیچول پیس ریسٹور کیا جا سکے۔ آج ہم اسی سے ریلیٹڈ ایک ایسے ہی واقعے کی بات کریں گے جو کیوبن میزائل کرائسس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کیوبن میزائل کرائسس بنیادی طور پر سوویت یونین اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے درمیان کیوبا میں میزائل نصب کرنے کی بنیاد پر شروع ہوتا ہے۔ یہ کرائسس بنیادی طور پر اکتوبر کرائسس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کیونکہ یہ کرائسس 16 اکتوبر 1962 سے لے کر 28 اکتوبر 1962 تک جاری رہتا ہے۔ اس کرائسس کو سمجھنے کے لیے کچھ بیک گراؤنڈ میں جاننا ضروری ہے اور کچھ کو ورلڈ وار 2 کے کچھ فینومیناز کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ اس میں بنیادی طور پر دنیا ورلڈ وار 2 کے بعد 2 بلاکس میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ایک بلاک جسے کمیونسٹ بلاک کہا جاتا تھا اسے سوویت یونین جو ہے لیڈ کر رہا تھا، اور دوسرا بلاک جسے کیپٹلسٹ بلاک کہا جاتا تھا اسے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ لیڈ کر رہا تھا۔ اب اس کے بعد کچھ ایسے واقعات اور ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں کہ دونوں کے درمیان تلخیاں بڑھتی ہیں اور آئیڈیالوجیز کو سپریڈ کرنے کی بات ہوتی ہے۔ ایک طرف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اپنی کیپٹلسٹ جو آئیڈیالوجی کو سپریڈ کرنا چاہتا تھا، دوسری طرف سوویت یونین اپنی کمیونسٹ جو آئیڈیالوجی اسے سپریڈ کرنا چاہتا تھا۔ کیوبا بنیادی طور پر جو کہ ایک نارتھ امریکہ کا ایک کنٹری ہے، وہاں وہ اس کا سٹیٹس ایک پروٹیکٹریٹ سٹیٹس چلتا آ رہا تھا اسپینش امریکن وار سے۔ اب اس کے بعد 1930 سے وہاں پر ڈکٹیٹر فلگبینیو بٹسٹا جو کہ وہاں پر ڈکٹیٹر تھے خاصے نامقبول ہو رہے تھے، کیونکہ وہ اپنی اکنامک اور سوشل پالیسیز کی بنیاد پر وہاں پہ کافی ریپریسو کنسیڈر ہو رہے تھے، اور اسی کی بنیاد پر بیسیکلی جو کیوبن سوسائٹی تھی وہ بھی ڈیوائیڈ ہو چکی تھی، اور وہاں پر کچھ سوشلسٹ اور کمیونسٹ تحریکیں چلنا سٹارٹ ہو گئیں، اور ان کمیونسٹ تحریکوں کو بنیادی طور پر وہاں کے ریولوشنری لیڈر جنہیں فیڈل کاسٹرو کہا جاتا تھا وہ بنیادی طور پر لیڈ کر رہے تھے، اور آخرکار 1959 میں ان فلگبینیو بٹسٹا جو تھے ان کے رجیم کو ٹاپل کر دیا جاتا ہے، اور وہاں پر فیڈل کاسٹرو اپنا رجیم برقرار رکھنے میں قائم ہو جاتے ہیں۔ بنیادی طور پر فلگبینیو بٹسٹا کے رجیم کو ٹاپل کر کے 1959 میں فیڈل کاسٹرو جو تھے انہوں نے وہاں پر اقتدار سنبھال لیا۔ اب اقتدار تو سنبھال لیا، لیکن اس کے باوجود انہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے خطرات لاحق تھے۔ اب خطرات اس صورت پہ تھے کیونکہ اس سے پہلے گوئٹمالا میں 1954 میں یونائٹڈ اسٹیٹس نے کمیونسٹ جو ایک رجیم تھا اس کو ٹاپل کر کے وہاں پر ایک کیپٹلسٹ رجیم کو انسٹال کیا۔ اب اسی سلسلے میں فیڈل کاسٹرو جن کو اپنے رجیم کے بارے میں خطرات لاحق تھے، انہوں نے سوویت یونین کی جانب سے مدد حاصل کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس کے بعد بنیادی طور پر جیسے ہی اس بات کا کینیڈی ایڈمنسٹریشن کو علم ہوتا ہے، پریزیڈنٹ کینیڈی جو حال ہی میں یونائٹڈ اسٹیٹس کے پریزیڈنٹ بنے تھے، اس بات کی خبر ہوتے ہی وہاں پر انہوں نے اس کے خلاف ایکشن لینے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ کسی بھی صورت میں نارتھ امریکہ میں کمیونسٹ آئیڈیالوجی کو یا سوویت یونین کے کسی انفلوئنس کو وہاں پر نہیں ٹالریٹ کرنا چاہ رہے تھے۔ اسی لیے وہاں پہ باغیوں کی مدد کی گئی، اور بے آف پگز کے نام سے ایک انویژن ہوتی ہے جو کہ 1961 میں ہوئی۔ بے آف پگ کی انویژن کے بعد 1961 میں چونکہ انہیں ایگزسٹینشل تھریٹ کا سامنا تھا، اسی لیے فیڈل کاسٹرو نے سوویت یونین کی مدد حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے نکیتا خروشچف سے ملاقات کی اور ان سے یقینی طور پر مدد حاصل کرنے کی درخواست کی، جسے قبول کیا گیا، اور نکیتا خروشچف جو کہ سوویت یونین کے پریمیئر تھے انہوں نے وہاں پر نیوکلیر میزائل انسٹال کرنے کا مشورہ دیا، بلکہ فیڈل کاسٹرو کو یہ بھی کہا کہ ہر طرح کی سیکیورٹی امبریلا پرووائڈ کی جائے گی۔ اب اس بات کا جو ہی کینیڈی ایڈمنسٹریشن کو پتہ چلتا ہے تو وہاں پر مزید جو ہے ٹینشنز بڑھ جاتی ہیں۔ اسی کے بعد نکیتا خروشچف نے نیوکلیر میزائل ڈپلوائے کرنے کا حکم دے دیا، اور وہاں پر 1962 میں کیوبا میں نیوکلیر میزائل ڈپلوائے کر دیے جاتے ہیں۔
اب اس کے بعد کچھ ڈیولپمنٹس ایسی ہوتی ہیں جس کے بعد دونوں پاورز جو تھیں سوویت یونین اور یونائٹڈ اسٹیٹس ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جاتی ہیں۔ جیسے ہی میزائل نصب کیے جاتے ہیں تو امریکن اسپائی پلین جو کہ کیوبا کے اوپر سے گزرتا ہے وہاں سے کچھ ایسی تصاویر لیتا ہے جنہوں نے وائٹ ہاؤس اور پینٹاگون میں کھلبلی مچا دی۔ اب یہ پکچر کیسی تھیں؟ ان پکچر میں یہ دکھایا گیا کہ سوویت یونین نے کیوبا کے اندر اپنے نیوکلیر میزائل جو ہیں نصب کر دی ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو مین لینڈ تھی وہ خطرے سے گھر چکی تھی۔ میزائلز کی ڈپلائمنٹ کے فوراً بعد ہی وہاں پر مزید ٹینشنز بڑھ جاتی ہیں۔ پریزیڈنٹ کینیڈی نے فوری طور پر نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ کال کی جسے ایکس کام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس میٹنگ کے بعد کچھ سجیشن سامنے آئی جس میں ایک تو یہ تھا کہ کیوبا کو مکمل طور پر انویڈ کر دیا جائے، جبکہ دوسرا یہ وہاں پہ سجیشن سامنے آئی کہ کیوبا پر ایریل سٹرائکس کیے جائیں اور جو نیوکلیر میزائلز کی سائٹس تھیں جسٹ ان کو ٹارگٹ کیا جائے۔ اب اس معاملے کو یونائٹڈ نیشنز میں لے جایا جاتا ہے، وہاں پر سوویت یونین سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے میزائل فوری طور پر وہاں سے ریموو کرے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کینیڈی ایڈمنسٹریشن نے اپنی فورسز کو کیوبا پر انویڈ کرنے کی تیاری کا حکم دیا، جبکہ دوسری طرف سوویت یونین نے بھی جنگ کی تیاری کا فیصلہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے کیوبا میں مزید میزائل ڈپلائمنٹ کر دی۔ اور اس کے ساتھ کیوبا کے جو رہنما تھے فیڈل کاسٹرو، انہوں نے بھی اپنے 1 ملین سے زیادہ جو کہ وہاں پہ ان کے فالورز تھے، گوریلاز تھے، ان کو بھی انہوں نے جنگ کی تیاری کا حکم دے دیا۔ اب ٹینشنز بڑھ رہی تھی، تینوں جو ایکٹرز ہیں وہ اپنی تیاری کی طرف تھے اور دنیا ایک جنگ کی طرف جا رہی تھی۔ اسی کے ساتھ ہی یورپ میں امریکہ کا الائے جو کہ نیٹو ہے وہ اس نے بھی جنگ کی تیاری کا فیصلہ کیا، کیونکہ نیٹو اور سوویت یونین کے بارڈرز مشترکہ ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ بنیادی طور پر ترکی اور اٹلی میں بھی یونائٹڈ اسٹیٹس نے اپنے میزائلز پہلے سے ڈپلوائے کر رکھے تھے۔ اب یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ سوویت یونین نے کیوبا میں کیوں میزائل ڈپلوائے کیے، کیونکہ یہ ایک بہت اسٹریٹجک مس کیلکولیشن بھی ہو سکتی تھی، کیونکہ اس کی بنیاد پر دنیا ایک جنگ کی طرف جا رہی تھی۔ دنیا پہلے ہی ہولوکاسٹ دیکھ چکی تھی، لیکن اس دفعہ ہولوکاسٹ سے بھی زیادہ تباہی دیکھی جا سکتی تھی۔ جہاں تک سوویت یونین کے اسٹریٹجک مووز کی بات کی جائے تو اس کا ایک اہم مقصد یہ بھی تھا کہ اسے ہر حال میں اپنے الائے کو بچانا تھا۔ کیوبا جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹ سے صرف 90 میل کی دوری پر تھا، جبکہ سوویت یونین سے ہزاروں کلومیٹر کی دوری پر تھا۔ تو اگر کیوبا پر اٹیک ہوتا تو یقینی طور پر سوویت یونین کے لیے اتنا آسان نہیں تھا کہ فوری طور پر ریٹیلیٹ کر سکے۔ تو اس لیے یہ بھی ایک موٹیو تھا کہ وہ کسی حال میں بھی اپنے الائے کیوبا کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ٹینشنز بڑھ رہی تھی وار کی، لیکن اس کے بعد کچھ ڈیولپمنٹس ایسی ہوتی ہیں ڈپلومیٹیکلی جس کی بنیاد پر ٹینشنز کو تھوڑا سا ایز کیا جاتا ہے۔ ٹینشن ایسے ایز ہوتی ہیں کہ پریزیڈنٹ کینیڈی کے بھائی رابرٹ کینیڈی، جنہوں نے بیک ڈور ڈپلومیسی کے تھرو سوویت یونین کے جو امبیسڈر تھے وہاں پر ان کے ساتھ کچھ مذاکرات کا فیصلہ کیا۔ یہ بیک ڈور ڈپلومیسی جب ہوتی ہے تو کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے پاتی ہیں جن کی بنیاد پر ٹینشنز کو ایز کیا جاتا ہے۔ ان میں سب سے پہلی تو بات یہ ہوتی ہے کہ کیوبا سے سوویت یونین اپنے میزائلز ریموو کرنے پر راضی ہوتا ہے۔ دوسری طرف یونائٹڈ اسٹیٹس نے بھی ترکی اور اٹلی سے اپنے میزائلز ریموو کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے ایشورنس دی کہ وہ کیوبا کو کسی طور پر بھی انویڈ نہیں کرے گا۔ یہ ڈیولپمنٹ کافی اچھی ثابت ہوئی اور اس کے ساتھ ایک ہاٹ لائن کمیونیکیشن بھی اسٹیبلش کی گئی جس کا مقصد تھا کہ ہیڈ آف اسٹیٹ دونوں طرف سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں آ سکیں، اور اس طرح کی اسٹریٹجک مس کیلکولیشن کے نتیجے میں دنیا ایک ایٹمی جنگ کی دہانے پر جا رہی تھی۔ اسی لیے وہاں پر ہاٹ لائن کمیونیکیشن قائم کیا گیا جس کا مقصد ہی یہی تھا کہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہو اور کسی بھی مس انڈرسٹینڈنگ کی صورت میں ڈائریکٹ کمیونیکیشن کے بعد اس ٹینشنز کو ایز کیا جا سکے۔ اور یہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ جس کے بعد دنیا یقینی طور پر ایک ایٹمی جنگ سے واپس آئی اور کافی زیادہ ٹینشنز پائی جا رہی تھی دنیا میں۔ اور یہ اسی کے ساتھ ہی ہم آج کی ویڈیو کو ختم کریں گے، اور امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور مزید اپنی ریکمنڈیشنز دے سکتے ہیں تاکہ ٹاپک سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز ہم جاری کرتے رہیں۔ تھینک یو۔